Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की इस वीडियो में आपको नमाज ज़ोहर पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। नमाज ज़ोहर में कितनी रकातें हैं और उनको कैसे पढ़ना है, ये सारी की सारी रकातें मैं आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा, उनकी नीयत करके दिखाऊंगा। और जो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं उनको कैसे पढ़ना है, 4 रकात फ़र्ज़ हैं उनको कैसे पढ़ना है, फिर 2 रकातें आगे सुन्नत हैं और 2 रकात नफल हैं उनको कैसे पढ़ना है, उनकी नीयत कैसे करनी है, ये मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके जहन में इस नमाज के हवाले से कोई भी मसला हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज करें, इंशाअल्लाह मैं पहली फ़ुर्सत में आपको उसका जवाब दूँगा। याद रखें, इससे पहले मैंने नमाज फ़जर में जो 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ी जाती हैं उसका भी मैंने मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताया है, वो भी इसी चैनल पर मौजूद है। आप चैनल का विज़िट कीजिए, इंशाअल्लाह आपको उससे भी बहुत सारी मालूमात मिलेंगी, बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी। और जिस तरह मैंने फ़जर की नमाज़ की वीडियो पहले बनाई हुई है और अब मैं आपके सामने ज़ोहर की नमाज़ की वीडियो बनाऊँगा, इसी तरह मैं इंशाअल्लाह आइंदा असर की नमाज़ की वीडियो बनाऊंगा, फिर मगरिब और इशा यानी 5 नमाज़ों की वीडियोज़ इंशाअल्लाह मैं तफसील के साथ आपके सामने प्रैक्टिकल तरीका करके बताऊंगा। आपने बस चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियोज़ को देखना है। आपकी ये कम से कम 5 नमाज़ें जो हैं ये तो इंशाअल्लाह बिल्कुल आपके सामने वाज़े होकर इनमें जो मसाइल हैं और क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना, अगर आप ये वीडियोज़ देख लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो आज मैं आपके सामने नमाज ज़ोहर पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ। याद रखें, नमाज ज़ोहर में 12 रकातें हैं। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत और फिर 2 नफल हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, फिर 4 फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल। उसके बाद जब आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बहुत सारी गलतियाँ दूर हुई हैं और बहुत सारी आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है। चलें जी, अब हम नमाज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करनी है। उसकी नीयत कैसे करनी है, याद रखें, नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। ज़ुबान से कहना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर किसी ने ज़ुबान से न कहा और सिर्फ दिल में इरादा हुआ तो यही नीयत काफ़ी है। फिर भी अगर कोई ज़ुबान से नीयत करना चाहता है तो वो इस तरह कहे कि मैं 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा ज़ोहर की अदा करता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ काबा शरीफ, ये नीयत है। उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज़ शुरू करेंगे। चले जी, नीयत आपने समाअत फरमा ली, अब हम तकबीर तहरीमा पढ़ के नमाज़ शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर। तकबीर तहरीमा कहने के बाद हमने डायरेक्ट सना पढ़नी है। सना से पहले तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे, यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, ये सना से पहले नहीं पढ़ते। सना तकबीर तहरीमा के बाद डायरेक्ट शुरू कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये जो रुकू में तस्बीह पढ़ी जाती है ये आप 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। इसके बाद समीअल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। कुछ लोग पढ़ते हैं रब्बना लकल हम्द, कुछ लोग पढ़ते हैं रब्बना वलकल हम्द और कुछ लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। जो सबसे अफजल है वो है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। लेकिन आपको जो भी आसानी है, जो भी आपको सीखे याद हैं वो आप पढ़ लिया करें। मैंने पढ़े अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। इसके बाद
اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے میں جو یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دوسری رکعت شروع کریں گے۔ کہاں سے؟ تسمیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب جب 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور اتحیات آپ نے کہاں تک پڑھنی ہے یہ دھیان سے سمجھیے اس بات کو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو سنت موقدہ ہوتی ہیں جب اس میں 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر۔ اب ہم تیسری رکعت شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں پر ایک بات دھیان سے سمجھیے گا، کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سنت موقدہ جو ہیں ان کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور جو آخر والی 2 رکعتیں ہیں اس میں نہیں پڑھی جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں سنت موقدہ کی تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت میں لائیں گے، اور پھر چوتھی رکعت کیسے پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا۔ وللضالین آمین کہہ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
اللہ اکبر۔ اب ہم چوتھی رکعت ادا کریں گے اور کہاں سے شروع کریں گے؟ تسمیہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے دیکھا جو سنت موقدہ ہیں میں نے آپ کے سامنے چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی ہے۔ بالکل یہی طریقہ ہے اس کا، یاد رکھیں سنت موقدہ کی چاروں رکعتوں میں سورت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو غلطی کرتے ہیں یقیناً ان کی یہ غلطی یا غلط فہمی دور ہوئی ہوگی۔ اب سورت ملا لی، اب پھر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب ہماری یہ 4 رکعتیں مکمل ہو رہی ہیں، تو آخری رکعت میں ہم نے اب اتحیات پڑھنی ہے اور مکمل پڑھنی ہے، یعنی تشہد پڑھیں گے، پھر آگے درود شریف بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے۔ یعنی پہلے ہم پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھا 4 رکعتیں جو ظہر کی نماز میں موقدہ سنت پڑھی جاتی ہیں اس کا طریقہ۔ اب میں آپ کے سامنے 4 رکعت فرض پڑھنے کا طریقہ وہ بیان کروں گا، اور آپ نے یہ طریقہ دیکھ لیا، فرضوں کا تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے، اب آپ نے وہ دھیان سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے وہ جب سنتیں پڑھی تھی تو اس میں ہم نے سنتوں کی نیت کی تھی، اب ہم نے 4 فرض کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس طرح کہیں گے کہ 4 رکعت فرض ادا کرتا ہوں ظہر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، یہ کہہ کے آپ نماز شروع کر لیں۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر آگے 7 سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے، پھر 7 سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، اور اتحیات میں بیٹھ کر آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، پھر 7 سورہ فاتحہ اور آگے سورت ولا الضالین آمین کے بعد آگے آپ نے سورت نہیں ملانی۔ یعنی جو فرض 4 فرض پڑھیں گے ہم ظہر کے، اس میں ہم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور آخری والی 2 رکعتیں ہیں اس میں ہم سورت نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آخر میں اتحیات بیٹھ کر پوری اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 فرضوں کا طریقہ ہے،
اور 2 سنتیں جو پھر آگے پڑھی جاتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی رکعت میں ثنا، پھر آگے سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملانی ہے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر کھڑے ہونا ہے اور بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملانی ہے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے اور پھر اتحیات پوری پڑھ کے ہم نے سلام پھیر دینی ہے۔ پھر اسی طرح 2 نفل بھی بالکل اسی طرح جس طرح 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح اس کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، جس طرح میں نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے بنائی ہے اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی طرح میں نے فجر کی نماز کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آنے والی ویڈیو عصر کی نماز کی بناؤں گا، پھر مغرب، پھر عشاء۔ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیوز دیکھتے جائیں اور اپنے مسائل جو نماز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حل ہوتے جائیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کا باقی ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔